پروگرام خاص کر ہم نے معمار کے لوگوں کے لیے کیا ہے، لہذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ پروگرام ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ آئیں اس پروگرام میں شرکت کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ میں UC 38 کا صدر اسلم بھائی آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے، پاکستان کا تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے، اور جب ہماری حکومت آئے گی PTI کی، عمران خان جب وزیر اعظم ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک واضح تبدیلی اس ملک میں نظر آئے گی۔ قانون کے ہر شعبے میں، اس ملک کے ہر قانون میں جو بھی یہاں پہ مسائل ہیں، جو بھی یہاں پہ مسئلے ہیں، جو بھی یہاں پہ مشکلات ہیں، اور جو بھی یہاں پہ مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے UC لیول پہ بھی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بالکل اختیارات نہیں ہیں، لیکن ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم باغ دور کر رہے ہیں ہر مسئلے کے لیے۔ لیکن آپ لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ جو پچھلے 70 سال کا چلا ہوا آ رہا ہے کہ بار بار دو پارٹیاں باری لے کر آتی ہیں اور آپ ان کو ووٹ دیتے ہو، ایک باری لے کے جاتا ہے کہتا خزانہ خالی ہے، دوسرے جب آتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے وہ کہتا خزانہ خالی ہے۔ انشاءاللہ اس خزانے کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے پاکستان کی تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنیں گے ہم بھر کے بھی دکھائیں گے اور ہم آپ سے کہیں گے کہ پاکستان کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا، لیکن جب ملک کے حکمران چور آئے، جب ملک کے حکمران لٹیرے آئے، جب ملک کے حکمران ڈاکو بن جائے تو وہ خزانہ بالکل ہی خالی ہوگا۔ اور آج کل کا جو حال ہے، نواز شریف پچھلے 40 سال سے حکومت کر رہا ہے، پنجاب میں بھی اور یہاں مرکز میں بھی، لیکن اس کا نظام دیکھیں کہ اس کا کوئی میرٹ نہیں، کوئی سسٹم نہیں، یہاں ہر چیز بکتی ہے، میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ جب ہماری باری آئے گی ہم آپ کو پروف کریں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی تحریک انصاف کی جو بھی MP ہے یا جو MM نے اس علاقے سے یا اس علاقے سے جو جیتے گا، ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو آپ کے مسائل بتائیں اور حل کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے بات جو مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہے، کیونکہ معمار کے لوگ تو شاید خوش نصیب ہیں کہ یہاں کا علاقہ تھوڑا اوپر لیول کا ہے، لوگ خوشحال ہیں، لیکن پوری جو ہماری NA ہے یا UC ہے یا ہمارے PS کا جو ہے بہت سارے غریب علاقے ہیں، وہاں بہت زیادہ مسائل ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ ان کو مشکلات ہیں، لیکن ہم اگر ہمارا PS کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے، آپ ہم پہ اعتبار کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے مسائل حل کروانے کے لیے دن رات ایک کریں گے، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن آپ کو بھی بدلنا پڑے گا۔ یہ 70 سال کا جو نظام ہے اس کو توڑنا پڑے گا۔ یہ دو پارٹیاں آتی ہیں اوپر اور نیچے سے 12-13 پارٹیاں اور مل کے اس کو پاکستان کو لوٹ رہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز مہربانی کریں پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ دیں اور عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں بھرپور اپنا ووٹ ڈالیں اور اس کو کامیاب بنائیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے معیار پہ پورا اتریں گے۔ بہت شکریہ۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ نہ ٹھیٹی والی، نہ کھالوں والی، نہ تیر والی، نہ شیروں والی۔ دیکھو وزیر اعظم، وزیر اعظم، نعرہ حکومت۔ اور میں دعوت دوں گا گلشن معمار کے ذمہ دار جناب ذوالفقار بھائی وہ یہاں آئے اور اپنی چھوٹی سی اسپیچ میں بتائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کا شکریہ کہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی جس میں آپ نے ایک بھرپور رسپانس دیا۔ یہ بہترین یہاں پہ ایک اجتماع کا سماں ہے، تو ابھی ایک ہمارے سینئر فرما رہے تھے کہ اگلی دفعہ خان صاحب آئیں گے تو وہ اپنی پرفارمنس کی بیس پہ آئیں گے۔ خان صاحب نے تو اپنی پرفارمنس دکھا چکی ہے، گورنمنٹ میں آئے بغیر یہ جو تبدیلی کی ہوا پاکستان کے ہر علاقے میں، پاکستان کے ہر صوبے میں چل رہی ہے،
یہ خان صاحب کی پرفارمنس ہی ہے جس کی بنا پہ یہ تبدیلی کی فضا چل رہی ہے، اور ہم بلا رنگ، نسل، زبان، ان سب چیزوں کو بالائے رکھتے ہوئے ہم خان صاحب کی قیادت میں آج ایک قوم بننے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ اجتماع اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک قوم کسی زبان، کسی علاقے کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک قوم بنتے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے خان صاحب کی پرفارمنس ہے۔ میں مزید زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حاجی صاحب کا، علی بھائی کا، پریزیڈنٹ صاحب کا، اور جتنے بھی مہمان آئے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح جدوجہد کرتے رہیں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے جب خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور ایک نیا پاکستان ہوگا، اور اس پاکستان ہمارے بلدیاتی نمائندے جو ہوں گے وہ یہیں آپ کے گلشن معمار میں سے ہی ہوں گے، اور آپ کے ہی لوگ ہوں گے جو یہاں پر آنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے میں جو انصاف ہے وہ آپ کو معلوم ہے، سارے دنیا کو معلوم ہے، یہ کرپشن کے خلاف ہے، لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہے، پانی، بجلی، یہ سب کا خلاف ہے، رشوت کا خلاف ہے۔ آپ سب حضرات ممبرشپ کر لو، اور سب حضرات جو ہے اپنا ووٹ اندراج کرو، اور بقایا جو ہے انصاف جو ہے سب کو ملے گا، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، سب کو انصاف ملے گا۔ عمران خان کا جو ہے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ سارا غربت، یہ جو ہے نظام ہم تبدیل کرے گا، تو انشاءاللہ الرحمن آپ سب جو ہے عمران خان صدر جو ہے وزیر اعظم بنے گا، یہ سارا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ انصاف یہ نہیں ہے کہ امیر کو انصاف ملے گا، غریب کو نہیں ملے گا۔ انصاف سب کو ملنا چاہیے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو۔ اور آپ سب لوگ یہ ہیٹ کرو کہ میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں، اور آپ نے دیکھ لیا نواز شریف نے کہ میں 2018 کو لوڈ شیڈنگ ختم کروں گا، یہ وعدے جھوٹے وعدے آپ نے سب دیکھ لیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ تعلیم والا بچے جو ہے وہ نامعلوم ہے، وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، یہ کیسے وزیر اعظم ہے، یہ کیسے نظام ہے؟ آپ نے دیکھ لیا یہ نظام، یہ کس طرح نظام ہے۔ آپ عمران خان کا ساتھ دے دو، عمران خان یہ سارا نظام ٹھیک کرے گا۔ آپ کا گٹر لین دیکھو، آپ کا پانی دیکھو، ایک ٹینکر پانی معمار کے اندر جو ہے 5000 6000 میں ایک ٹینکر نہیں ملے گا۔ تو یہ سارے نظام جو ہے کون ٹھیک کرے گا؟ عمران خان ٹھیک کرے گا، انصاف ٹھیک کرے گا۔ جب انصاف نہیں ہوئے گا اس ملک میں، جب غریب و امیر کا فرق نہیں ہوئے گا، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ دیکھو، آپ سب دیکھو، جس پارٹی کو آپ نے پہلا ووٹ دیا، پہلا آزمایا، وہ سب آپ کو معلوم ہے، میرے کو ذکر کرنا بھی اس کو نہیں ہے، آپ کو سب حضرات کو معلوم ہے کہ اس لوگوں نے کیا کیا اس ملک کے لیے۔ یہ سارا پیسہ جو ہے باہر ملک لے کے گیا، اور یہ آپ کے غریب لوگ جو ہے وہ بھوکے پھرتے ہیں اور سڑکوں میں ننگے پیر پھرتے ہیں۔ یہ کیا سے نظام ہے؟ آپ سب حضرات عمران خان کا ساتھ دے دو، اور عمران خان انشاءاللہ الرحمن عمران خان کے اندر یہ فرق نہیں ہے کہ یہ پنجابی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروئی ہے، یہ برانکا ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، وہ سب کے لیے انصاف دے گا، وہ سب کے لیے انصاف دے گا۔ آپ سب سن لو بھائی جان کہ عمران کا ساتھ دے دو، عمران کو ووٹ دے دو، انشاءاللہ الرحمن تمہارا بچے بھی پڑھا لکھا ہوگا، غریب کا بچہ بھی پڑھا لکھا ہوگا، سب کو ایک طرح انصاف ملے گا۔ جی عمران خان، جی عمران خان، جی عمران خان۔ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس جلسے میں آپ لوگوں نے شرکت فرمائی ہے، اور آئندہ کے لیے بڑا پروگرام ہوئے گا۔ آپ سب ایک دوسرے کو بتانا پڑے گا کہ ادھر تشریف لاوے، عمران خان کا ساتھ دے۔ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے 2-4 الفاظ ہیں آپ کے پاس تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ علاقہ مکین سے درخواست کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے لیے بات کرنا چاہتا ہے ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا جو حصہ بننا چاہتے ہیں
میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اور پاکستان تحریک انصاف میں اپنا نام لکھنا ہونا، یہاں پر اس تقریب کا انعقاد ہونا اور یہاں پر ایک اسکرین لگا کے ڈائریکٹ مینار پاکستان کا جلسہ دیکھنا، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ کراچی کی عوام، کراچی کے پی ٹی آئی کے ورکرز جو لاہور مینار پاکستان نہیں جا سکے، وہ یہاں بیٹھ کے اس بات میں اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اسی نظریہ کے تحت، جس نظریے کے تحت آج کا اجتماع ہو رہا ہے، جس نظریے کے تحت آج کا جلسہ مینار پاکستان میں منعقد کیا جا رہا ہے کہ اب دو نہیں ایک پاکستان ہوں گے۔ اب ایک پاکستان ہوگا جہاں پر امیر اور غریب دونوں کو یکساں تعلیمی سہولیات، جہاں دونوں کو یکساں ہمارے صحت کی سہولیات، جہاں امیر چاہے تھانے جائے چاہے غریب تھانے جائے، دونوں کو اسی طرح ویلکم کیا جائے گا، دونوں کو اسی طرح انصاف دیا جائے گا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ آج ہم بھی اپنے خان کے اس نظریے کے ساتھ ہیں کہ اب دو نہیں، اب ایک پاکستان چاہیے۔ اور اچھا میں بتاؤں، اس پاکستان کا نئے پاکستان میں سب سے زیادہ فائدہ نواز شریف کو خود ہوگا، جس کو بیچارے کو اپنی بیوی کی عیادت کرنے کے لیے لندن جانا پڑتا ہے۔ ہم بی بی کلثوم کے ساتھ ہیں کہ اللہ انہیں صحت دے، مگر رونا ہوتا ہے نواز شریف کی حالت کو کہ وہ کس طرح اپنی بیوی کی جدائی میں ہوتا ہے یہاں پر کہ جج صاحب مجھے جانے دیجیے، جج صاحب مجھے اپنی بیوی کے ملنے جانا ہے۔ تو اس پاکستان میں نواز شریف تم بھی، وہ تمہارا خاندان بھی، وہ تمہاری بی بی کلثوم بھی یہیں پر علاج کرائیں گی، جہاں پر اسی ہاسپٹل میں جہاں پر ایک غریب علاج کرائے گا، اسی ہاسپٹل میں بھی تمہارا علاج ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس پاکستان میں انصاف کے لیے جدہ بھڑکنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر جہاں انصاف نہ ہو وہ نظام نہیں چل سکتا، اور آج یہ بات ثابت ہے۔ اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفر کی طاقتیں یورپ جیسی، امریکہ جیسی اس ملک اس دنیا میں ترقی کر رہی ہیں، جبکہ اسلام کا نام لے والے لوگ پاکستان جو بنا ہی اسلام کے نام کا دنیا کا واحد ملک، دو ریاستیں تھیں، یا تو مکے کی ریاست اسلام کے نام پہ بنی تھی یا پاکستان اسلام کی ریاست کی بنا ہے۔ تو وہ اسلام کی طاقت کیوں نہیں چل پا رہی؟ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ اسلامی طاقت کیوں نہیں چل پا رہی؟ انصاف کا نظام ہم اپنے لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے۔ انصاف کا یکساں نظام نہیں ہے، دو پاکستان ہے، امیر کا پاکستان الگ، غریب کا پاکستان الگ۔ غریب کا بچہ بیچارہ گورنمنٹ اسکول میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر 100 سے زیادہ ٹیچر ہونے کے باوجود وہاں پر تعلیمی سہولیات میسر نہیں، جہاں پر باڑے بنے ہوئے، جہاں پر گدھے بانے جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہے ان تعلیمی اسکولوں کی، اور جہاں امیر لوگوں کے بچے جاتے ہیں ہمارے تو بس میں نہیں ہے نا جناب، 25-50 50,000 لوگوں کی فیس ہوتی ہے، ہم لوگ غریب بیچارے 15-20 ہزار میں، تو ہم لوگ ہماری آمدنی ہے کہ کس طرح یہ نظام، اسی وجہ سے ہمارے غریب لوگ اوپر نہیں جا پاتے، نہ ہمارا غریب ڈاکٹرز بن رہا ہے نہ انجینئر بن رہا ہے، اور اس طرح بے روزگاری پھیل رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کرائم سب سے زیادہ اس لیے بڑھتا ہے کہ جہاں پر بے روزگاری بڑھتی ہے وہاں کرائم بڑھتا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف حکومت آئے گی تو ہم انہی لوگوں کو، ہمارے غریب امیر سب کو برابر ایک پاکستان دیکھ کے ان لوگوں میں سے بھی ڈاکٹرز بنائیں گے، ان لوگوں میں سے بھی انجینئرز بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اچھے لوگ بنیں گے۔ کل شہباز شریف کی اسپیچ سن رہا تھا بھائی جان، ان کی ترقی کا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایسے تعلیمی لوگ پیدا کریں گے، بچے پیدا کریں گے جو یہاں سے تعلیم حاصل کر کے سعودی عرب جائیں گے تو انہیں 1000 کی جگہ 2000 ریال ملیں گے۔ وہاں سرکار ہوا، میں شاباشی دینا چاہوں گا آپ کی ترقی کے لیے، مگر میرا خان کہتا ہے جب پاکستان نیا پاکستان بنے گا، اس پاکستان میں باہر کے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے، جس طرح پہلے اس روشنیوں کے شہر میں کراچی میں پورے پاکستان سے بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ نوکریاں کرنے آتے تھے۔ تو بس اس نظریے کے تحت آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ میں علاقہ مکینوں سے آپ سب سے کہوں گا کہ اب بہت ہو گیا، ہم لوگوں نے بہت بے روزگاری دیکھ لی۔ میں خود ایک مہاجر کو اردو اسپیک ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اب مہاجر بھی ایسی جماعت میں اپنی نمائندگی پیش کرے جہاں پر وہ کراچی کے مسائل کی بات کر سکے، جہاں پر وہ کراچی کے مسئلوں کو اجاگر کر سکے اور اس کے حل کے لیے بات کر سکے۔ تم تو ایسی جماعت بنا کے بیٹھ گئے جو اپنا وزیر اعلیٰ تک نہیں لا سکتی سر۔ تم تو اپنے میئر کے بعد آپ کا میئر اختیارات کا ہونر ہوتا ہے، جو منی پاکستان تھا، جو دنیا کو پالتا تھا، جو پاکستان کو پالتا تھا، آج آپ لوگ کیوں فقیر بن گئے ہو؟ سر جی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی گود میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم کراچی کو اس کا بنیادی حق دیں گے۔ آج پاکستان کی
موسٹ فیوریبل کنٹریز ہوتی ہیں جہاں آپ کے ہزارات، معدنیات، پہاڑ، ہر چیز، دریا، پانی، بہتر آپ کا نکاسی سسٹم، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود ہم لوگ کیوں ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ کیوں ہم لوگ فقیر بن گئے؟ کیوں؟ صرف اس نظام کی وجہ سے کرپٹ ٹولہ ہم نے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ کرپٹ ٹولہ، اگر یہ کرپٹ ٹولہ نکال دیا جائے، ادارے اپنے کھڑے ہو جائیں، صرف نظام بنانا ہے آپ کو، کرپٹ ٹولہ ہٹا کے آپ کو نظام تھا۔ کل نواز کو روتا دیکھا تھا، آج الطاف بگڑتے دیکھا ہے۔ کل تبدیلی کے شعلوں سے چائنا کے بھٹو کو جلتا دیکھیں گے۔ اور اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں گلشن معمار کو، جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حوصلہ افزائی دے رہے ہیں۔ جناب علی افضل بھائی، آپ آئیں یہاں پر اور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ علی افضل بھائی۔ ایک جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں اور ایک جلسہ ہو رہا ہے کراچی میں۔ 4 سال کی کارکردگی خان صاحب اس کی مثال دیں گے کہ ہم نے ادارے اس طرح بنائے، وہ مثال دیں گے، پاکستانی عوام کو بتائیں گے کہ ہم نے ادارے اس طرح بنائے، ہم نے پولیس میں یہ تبدیلی لے کے آئی۔ ہماری سندھ کی پولیس قابل ترین پولیس ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ناقابل قابل ترین پولیس ہے، لیکن اس کے اوپر جو سیاسی دباؤ ہوتا ہے وہ ہٹ جائے تو کرنا کہ کیا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یاقوت آباد میں بھی ایک جلسہ ہو رہا ہے، مجھے یہ بتائیں وہ اپنی 10 سال کی کون سی کارکردگی بیان کریں گے؟ وہ کون سے شعبے کو بتائیں گے ہم نے ٹھیک کیا؟ آج دیکھیں کہ میٹرک کے امتحان چل رہے ہیں، اس اسکولوں میں آپ حال دیکھ رہے بورڈوں کا کیا ہو رہا ہے، تو آج ایک شخص وہاں کھڑا ہوگا اور وہ بتا دے گا کہ بھائی ہم تو اس طرح ہیں، ہم تو اس طرح ہیں، رونا شروع کرے گا۔ اور خان صاحب 5 سال کی حکومت میں دکھائے گا کہ ہم نے پولیس بہتر کی، ہم نے ادارے بنائے، ہم نے اسکول میں جو اساتذہ تھے ان کی حاضریاں لازمی بنائی، ہم نے اسپتال میں 3000 ڈاکٹر تھے جب خان صاحب کی حکومت وہاں نہیں آئی کہ اس سے پہلے 9000 ڈاکٹر ہیں۔ آج ایک عام آدمی کی زندگی وہاں تبدیل ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہاں کسی کی زندگی تبدیل ہے؟ سندھ کی حکومت نے جو 10 سال پہلے ہمارے علاقے میں 2 دفعہ الیکشن ہوئے تھے، میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے کھڑے ہوئے جو ابھی عقیب بلوچ صاحب نے 2 الیکشن لڑے یہاں پہ، ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ایک میڈم صاحبہ ہے، میں نے صاحبہ ہے، میں عزت کرتا ہوں، لیکن کارکردگی نہیں کرتی تو اس میں پھر عزت نہیں رہتی۔ ہمارے علاقے میں ایک ڈسپینسری ہے، اس ڈسپینسری کو اس نے 2 دفعہ ایک بلدیاتی الیکشن میں اعلان کیا کہ میں یہ آپ کو 1 مہینے کے اندر بناؤں گا، دوبارہ جب بائی الیکشن ہوا اس میں کہا کہ میں ابھی آپ کو یہ 2 مہینے بنا کے دے دوں گی، آج وہ نہیں بنی، کوئی کام نہیں ہوا۔ کراچی کی دوسری جماعت جنہوں نے سالہ سال حکومت کی، آپ دیکھیں کراچی کے 40-50% علاقے ہٹا دیں، باقی میں آپ کی گاڑی فرسٹ اور سیکنڈ گیئر میں چلتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کراچی جو پورے ملک کو دے رہا ہے اس کے ساتھ جو باریاں لی انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آج کراچی شہر کے لوگ بالٹیاں لے کے ٹینکر کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ حکمران ہے، 10 سالوں میں انہوں نے یہ ترقی دی اس قوم کو اور اتنا برا حال کر دیا ہے کہ لوگ پانی کے لیے ٹینکر کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب سے چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے کام ہوں اور سب مسئلے حل ہوں گے، ادارے جب چلیں گے تو سب مسئلے حل ہوں گے، اور انشاءاللہ عمران خان ہمارا وزیر اعظم ہے اور آپ سب نے محنت کرنی ہے، گھر گھر جانا ہے، عمران خان کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے محترم بھائیوں، جوانوں، عمران خان کا ساتھ دینے والوں، اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان میں خصوصاً کراچی میں ہمیں یہ ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے، ورنہ ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس شہر کو بدامنی، بدگھیری، ظلم، قتل و قتال، ناانصافیوں کا مرکز بنایا گیا تھا۔ اور جالوت ایک ظالم جابر کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ یہاں ایک آیت
کا ایک حصہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا قانون ہے کہ میں انسانوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع کرتا ہوں، اور آج اللہ رب العزت نے پاکستان میں تمام ظالموں جابروں کے لیے اور ظالموں جابروں کو دفع کرنے کے لیے عمران خان کو چنا ہے۔ عمران خان کا ساتھ دینا فرض ہے، ضروری ہے۔ آج ہمارے ملک میں سیاست کی بنیاد یا تو مذہبی فرقواریت ہوتی ہے اور یا لسانیت قومیت ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک گند ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے۔ مذہبی فرقواریت کی بنیاد پر آج ہم دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کیا ہے، اہل حدیث ہے، مسلمان نہیں ہے۔ عمران خان کی سیاست اس سے پاک ہے، اور لسانیت کی بنیاد پر آج ہم پختون ہیں، مہاجر ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، پاکستانی نہیں ہے۔ عمران خان کی سیاست میں ہم پاکستانی بنیں گے۔ دنیا میں جا کے دیکھو، ہر ملک کا شہری اپنے ملک پر، اپنے ملک کے شہری ہونے میں فخر کرتا ہے، اور آج ہم قومی ناموں پر، لسانی ناموں پر فخر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان دو ہی چیزوں سے ہمیں جذبات میں لے آتے ہیں، تو جذبات عقل پر جب غالب ہو جاتے ہیں، عقل کام چھوڑ دیتی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم سے لوگ ناجائز فائدہ لے رہے ہیں، ہمیں آپس میں لڑواتے بھی ہیں، مرواتے بھی ہیں، سارے فوائد یہ سمیٹ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کے سامنے میں نے حدیث شریف پڑھی جس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الجہاد، افضل جہاد کون سا ہے؟ کلمۃ الحق، حق کی بات کہنا عند سلطان جائر، ایک ظالم اور جائر جابر بادشاہ کے سامنے۔ تو کیا یہ کام عمران خان نہیں کر رہے ہیں؟ اس وقت عمران خان ایک افضل مجاہد ہے، اور عالمی سطح پہ پاکستان کو جو محکوم اور مغلوب بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے، ہمارے ملک کے کسی حکمران میں اتنی ہمت ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے؟ بولنے کا انداز بھی نہیں، ہمت کہاں سے ہوگی؟ یہ ہمت، بولنے کا انداز، یہ بہادری، یہ نڈر پن، یہ صرف اور صرف پورے پاکستان میں عمران خان کے پاس ہے۔ عمران خان یورپ میں ایک گلوبل پروگرام میں امریکہ کو للکارتے ہیں۔ نواز شریف امریکہ جاتے ہیں، ایک نیوکلیئر پاور، دنیا کی سب سے بہترین فوج، اس ملک کا وزیر اعظم، وہ اوباما سے ملاقات میں پرچی اس نے لکھی ہوئی ہے، کبھی اوباما کو دیکھتا ہے، کبھی پرچی کو دیکھتا ہے، کبھی اوباما کو دیکھتا ہے، کبھی پرچی کو دیکھتا ہے۔ یہ کیا بولے گا؟ خاک بولے گا؟ یہ ہمارا ترجمان ہے، یہ پاکستان کا ترجمان ہے۔ عمران خان تو شیر کی طرح بولتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں دیکھ رہا ہوں عمران خان کو وزیر اعظم، اور اس معاشرے اور اس گند کو عمران خان ہی صاف کریں گے انشاءاللہ۔ اور بعض لوگ مذہبی سطح پر سارے چور اکٹھے ہو گئے کہ آؤ مل کے عمران خان کو بدنام کرنا ہے۔ عمران خان تو اس بول رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے، 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 مل کے بدنام کرنا ہے۔ ان میں سیاسی اسلامی
اسلامی ٹھیکیدار بھی ساتھ ہو گئے کہ چلو بھائی ہم یہودیت کا فتویٰ لگاتے ہیں، عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، تو بڑا مسلمان ہے، عمران خان کا ایک نقطہ بناؤ کہ اس نے یہودیوں کی جو ہے غلامی کی ہو، شادی اگر کیے تو شادی تو یہود کے ساتھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ایک یہودی کی بیٹی تھی، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف جگہ شادیاں کی، شادیوں کا شوق نہیں تھا کہ اس بہانے یہ دعوت یہ دین دوسروں تک پہنچ جائے۔ عمران خان نے یہودیوں میں شادی کر کے اس کو بھی سب سے پہلے مسلمان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ آج عمران خان یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے داماد ہیں، اور معاملات یہود نصارہ کے ساتھ کرنے جائز ہوتے ہیں، نکاح کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں، عمران خان چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کو اس طرح آزاد بنائے جس طرح یورپ کے لوگ آزاد ہوتے ہیں۔ ساتھ دینا ضروری اور فرض ہے، اور ہم نے یہی عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ علماء کرام بھی عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ جس انداز سے ہمارا ویژن کلیئر کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے۔ مولوی صاحب کی باتوں نے واضح کر دیا کہ اسلام سیاست اسلام سے جدا نہیں ہے، اسلام سے جدا نہیں ہے سیاست، بلکہ اگر سیاست ٹھیک انداز سے کی جائے تو یہ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ مولوی صاحب آپ کو اجر عظیم سے نوازے، جزاک اللہ۔